بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام یہ اصل میں یہ خطاب مشرکین مکہ کو ہے۔ یہ اصل میں جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی نے سورج اور چاند بنائے اور رات دن پیدا کیے اور کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت ہی گردش کر رہے ہیں اور خود ہمیں بھی اس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ سمجھائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ زمین کو بنانے ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے، یہ ساری چیز، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ خدا بنا لیے تھے۔ تو یہاں پر ان کو ہی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو یہاں پر پہلی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا جو نظام ہے، دنیا کا سارا نظام جو بخوبی چل رہا ہے، تو وہ سارا کا سارا، تو کیا وہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم لات، عزیٰ، منات، حبل جیسے معبودوں کو پکارتے ہو؟ تو ضرورت تو نہیں ہے نا ان سب کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری چیزیں پوری کر سکتا ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے جو تم ان سے مانگ رہے ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بارش برسانے والا ہمارا ایک دیوتا ہے، یا پھر کوئی اولاد دینے والا ہے، یا پھر اسی طریقے سے چاند، سورج، ستاروں کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے بنا لیا تھا جس سے وہ مانگتے تھے۔ تو یہاں پر انسان کا حق تو یہ تھا کہ وہ اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اس سے دعائیں مانگتا جس نے اسے پیدا کیا اور زمین کو پیدا کر کے اس کی تمام ضروریات جو ہے اس میں ان کے لیے رکھ دی۔ پھر آخر ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی ان کے کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جو اللہ کا حق دیوی دیوتاؤں کو دیتے ہو اور انہیں اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہو۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی، الحمدللہ۔ دیکھیے کہ یہ آیت اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ قرآن میں غور کریں تو ہر 7 پارے کے بعد جو سورہ آئے گا، تو اس میں نا الحمدللہ سے شروع ہو گیا آیت۔ اب ہم نے پہلی سورہ پڑھی تھی سورۃ الفاتحہ، تو اس میں دیکھیے کہ الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی۔ اب یہ 7 پارے کے بعد پھر آیا ہے الحمدللہ سے، اللہ کی تعریف کے بعد۔ ایسی چیزیں نا تھوڑا آبزرو کیا کرے، غور کیا کرے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ سسٹمیٹک بنائے ہیں اس میں قرآن میں بھی چیزیں۔ اب اس کے بعد 7 پارے کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ اسراء جو ہے 15 پارے میں، تو وہ بھی سورہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوگی، یعنی کہ تمام تعریف ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے الحمد، تعریف کا کیا مطلب پڑا تھا، حمد کا کیا مطلب پڑا تھا، صرف تعریف نہیں بلکہ اس کے ساتھ شکر بھی شامل ہے۔ کچھ تعریف صرف تعریف ہوتی ہے، جیسے اب آپ کا دوست ہے، بہت اچھا، آپ کی اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ شکریہ نہیں ادا کرتے اس کا۔ اب آپ کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کیا کتنی اچھی پینٹنگ ہے، کتنی اچھی، اس کو کس نے بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے اس کو بنانے والے نے، لیکن آپ اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو یہاں پر ہم الحمدللہ، ہم اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں ہم دیکھیں نا کہ ہم اپنی اگر پیدائش کی طرف ہی دیکھ لیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹمیٹک ہمارے باڈی کے پارٹس بنائے ہیں۔ اب جو تو کوئی ڈاکٹرز ہیں تو وہ لوگ اگر دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے وہ معائنہ کرتے ہیں باڈی کا، تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر جو سسٹم بنایا ہے، بلڈ سرکولیشن کا، سانس لینے کا، آکسیجن کا، یہ ساری چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو صرف ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کا ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہم کو کیسا بنایا، کیسے اس میں سارے نظام اس نے چلا دیے۔ پھر اسی طریقے سے آگے آئے گا کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اور کیوں اس کی تعریف ہے۔ تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارا شکر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حمد میں 2 چیزیں آتی ہیں کبھی بھی،
آپ یاد رکھیں کہ حمد میں صرف تعریف نہیں آئے گی، بلکہ حمد میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کا شکر بھی آئے گا۔ اب جیسے ہم اس بات کو تو اب گنانا بڑا مشکل ہے یہاں پر اس مخصوص وقت میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کریں، کیوں کریں، کیا ریزنس ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ بہت سارے ایسے ریزنس ہیں ہمارے آس پاس، ہماری ہی اپنے نفسوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے اپنے آپ میں دیکھ لیجئے کہ ہمیں اللہ کی تعریف کیوں کرنی چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، کیسے ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آکسیجن کا لینا، آپ دیکھیے کہ سانس کا لینا، ٹوائلٹ نمبر 1 نمبر 2، یہ ساری چیزیں جو ہماری سسٹمیٹک چل رہی ہے نا، کبھی آپ غور کر کے دیکھیے یہ ساری چیزوں کی طرف، تو کیا دل سے تعریف کے ساتھ شکر نہیں نکلتا اللہ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بات کہیں نہ کہیں دل کے گہرائی سے ہمارے زبان تک آتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہم کیسے ادا کریں۔ جب ہم کوئی بیمار کو دیکھتے ہیں، جب کوئی ہم پریشان حال کو دیکھتے ہیں، تو دل کی گہرائی سے الحمدللہ ہمارا نکلتا ہے نا زبان سے۔ کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ہم شکر تعریف کے ساتھ ساتھ ہم شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کیوں، کیوں ہے یہ تعریف؟ الحمدللہ، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ کیوں ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، کہ کیونکہ اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی ایکسپلین کر رہا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ جو تم اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا ریزنز ہے ایسے کہ جو تم اللہ کی تعریف کرو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آسمان اور زمین۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی دوسری کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آسمان بنا سکے یا جو زمین بنا سکے۔ اب یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے ماڈلز بنانے والے جو لوگ ہیں، ان کو کئی مہینوں لگ جاتے ہیں ماڈلز بنانے کے لیے، اگر وہ ماڈل بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا دیا، صرف 6 دنوں میں سارے آسمان اور زمین اور اس میں کی ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں بنایا کہ اگر آپ دیکھیں جس طرف بھی آپ نظر اٹھائیں، آپ کے دل سے واقعی تعریف کے کلمات نکلتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورتی سے، کیسے آپ دیکھیں کہ آسمان کو ہی ہم دیکھ لیجئے کہ کہیں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، کہیں اس میں شگاف نہیں ہے، کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، کہیں سے جھکاؤ نہیں ہے، کہیں سے کلر خراب نہیں ہے۔ بڑا ہی اس کو دیکھ کر اور دیکھا جائے تو اس کو دیکھ کر ایک آنکھوں کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشنما بھی لگتا ہے۔ پھر رات ہوتی ہے تو اس میں کیسے خوبصورت ستارے اور سیارے مزین کیے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر اندھیرے اور ظلمات اور نور سے مراد کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی بنائی۔ اب اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہ بناتا تو پھر ہم کیا اس میں کیسے ہم اس کا تعریف کیا کیا چیزیں ہیں ایسی جو ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر تم کیا کرتے ہو، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، اس کے برابر شریک کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اندھیرے ہیں، روشنی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر اندھیرا نہ ہوتا، رات ہی رات ہوتی، تو ہم کیا کرتے؟ جب جیسے جیسے رات ہوتی ہے ہمارے باڈی کے پارٹس سلو ہوتے جاتے ہیں، اپنا ورک وہ کم کرتے ہیں اور وہ نیند کے میں چلے جاتے ہیں تاکہ باڈی کو آرام ملے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر جو کوئی 2-3 راتوں تک نہ سو سکے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے یا لو ہونے لگتا ہے، اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اور جیسے جیسے رات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سکون کے، آپ دیکھیں کہ جیسے رات چھا جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں چاروں طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکون کا ماحول چاروں طرف نظر آتا ہے کہ ہر کوئی انسان اپنی آرام گاہوں میں اپنے اپنے آرام کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر اگر دن نہ نکلے، آپ دیکھیے کہ اگر رات ہی رات رہے، دن ہی نہ نکلے، تو انسان اپنے کام کاج کیسے کرے؟ اب جیسے کہ روشنی آتی ہے، سورج نکلتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیسے اب سب چیز اپنے اپنے برابر ٹائم پر، اپنے اپنے مدار میں برابر، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے۔ اب ہم جب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، برابر ٹائم پہ نکل رہا ہے، ہم نے اس کو کبھی غور نہیں کیا، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا نا۔ تو اللہ کی تعریف جب آپ کرنے لگے، تو آپ جب نظر ڈالیں اللہ کی نشانیوں پر، تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف اللہ کی نشانیاں بھری پڑی ہمارے آس پاس۔ جیسے کہ یہ لوگ ہم آگے پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ یہ تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نبی سے نشانیاں مانگتے تھے
تو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ساری نشانیاں موجود ہیں کہ جو اللہ کے ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسی ہے یہ دلیل، کہ تم اتنے ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے نظام کو، اتنی بڑی کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ بحسن خوبی چلا رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں تمہاری باقی کی چیزیں بھی تو وہ پوری کر سکتا ہے، پھر تم کیوں اس کو اپنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یعنی کہ یہاں پر شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ کو جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیوں دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ یہ لوگ کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا سکتے ہیں، ہمسر بنا سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، روشنی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہر چیز جو دنیا زندہ زمین پر آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی جو چیزیں ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب اس کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو کافی لمبی لسٹ ہے، ابھی بولنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن صرف آسمان اور زمین کو ہی لے لے تو اس میں ساری چیزیں ہم غور کرتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، پھر اندھیرے اور اجالے، اور اسی طریقے سے دن کا نکلنا، رات کا آنا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات پر کافی ڈسکس کی کہ کیسے دن نکلتا ہے، کیسے رات ہوتی ہے، کیسے ہر چیز برابر اپنے ٹائم پر، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، پھر رات اپنے ٹائم پر غروب بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج سورج نہیں نکلا یا آج سورج لیٹ نکلا یا جو ٹائم اس کو نکلنا تھا وہ ٹائم پہ نہیں نکلا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا سسٹمیٹک ہے۔ ہم کو اگر کام دیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی تھک گئے تھے، کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی الارم نہیں بجا، تو ہمارے ایسے ایکسکیوز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب ایکسکیوز نہیں ہے، برابر سسٹمیٹک سب چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں روشنی کر دینا، اتنی بڑی روشن دنیا کو پھر اندھیرا اس پر ہو جائے۔ پھر یہ بھی ایک بات آبزرو کیجئے کہ کہیں پر یہی دن ہوتا ہے اور کہیں پر یہی ان جگہوں پر کہیں رات ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جگہ سورج نکلتا ہے تو ایک جگہ ڈوبتا بھی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا پوری ایک ہے۔ اگر ہم اپنے اس میں دیکھتے ہیں مدار میں کیسے دنیا گھوم رہی ہے، اور کیسے زمین کا ایک چھوٹا سا ایک سرکل گول سا بال ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کا ماڈل اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو چاند کا ایک ماڈل ہے، اس میں اگر زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، تو تینوں میں ہم دیکھتے ہیں تو زمین ایک دم چھوٹی سی ہے، تو جو اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ اسی میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیے کیسے، کیا آدھی جگہوں پر تو رات ہو رہی ہے اور آدھی جگہوں پر دن نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا، اگر انسان دیکھے اللہ کی نشانیوں کو تو واقعی اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کیوں کرنا ہے اللہ کی تعریف۔ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اندھیرے بھی اس نے بنائے، روشنی بھی اس نے بنائی، پھر اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے هو الذی خلقکم، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من تین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر رکھ دیا، وہ اجل مسمى، اور قیامت کا ایک دن معین ہے، اور ایک دن ہے ہماری موت کا اور ایک دن ہے قیامت کا، اندہ اس کے یہاں، ثم انتم تمترون، اور تم پھر اس کے بعد اس میں بھی پھر شک کرتے ہو۔ کہ دیکھیے کہ دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ابو البشر یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر دیکھیے کہ اس کی ساری تمام غذائی ضروریات بھی اسی مٹی میں رکھ دی۔ اب دیکھیے کہ ہم پیدا بھی مٹی سے ہو رہے ہیں، ہماری ساری غذائی ضروریات جو ہے ہماری، وہ بھی مٹی سے ہی پوری ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد بھی تم کو اسی مٹی میں مل کر جانا ہے، یعنی کہ ہم مریں گے بھی تو پھر اسی مٹی میں چلے جائیں گے، یعنی کہ تمہیں ایک بے جان چیز سے پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، پھر اسی طرح زندہ کو بے جان چیز میں پھر گھلا دے گا، ملا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائے گا اور اسی ایسی زندگی بخشنے پر وہ قادر ہے؟ لہٰذا اگر سوچو تو تمہیں نہ اللہ کے بارے میں شک ہونا چاہیے، نہ قیامت کے بارے میں۔ اس آیت میں پہلے لفظ جو اجل سے مراد ہے،
انسان کی موت کا وقت، اب جو کہ ہر انسان کے لیے قیامت صغرا اس کو کہہ سکتے ہیں، چھوٹی قیامت۔ صغرا کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی، اور کبرا کا کیا مطلب ہے؟ بڑی۔ اب بڑی قیامت کون سی ہے؟ جو قیامت ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، لیکن جب انسان کی موت آئے گی وہ بھی اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ کیسا اس کا حال ہوگا، کیسی اس کی سچویشن ہوگی، وہ تو ہر انسان کی الگ الگ سچویشن ہوگی، لیکن اس کے لیے وہ ایک قیامت صغرا ہی ہے۔ ایک اس کی تو قیامت آ گئی نا، اس کی تو موت کا وقت آ گیا، تو یہ اس کے لیے قیامت صغرا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور اجل مسمى سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قیامت کا دن یا قیامت کبریٰ ہے، جبکہ سب لوگ قبروں سے اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ساری چیزیں، بکھیر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ آسمانوں سے بارش ہو رہی ہے، پھر زمین سے پھر وہی چیزیں اگ رہی ہیں، پھر وہی چیزیں ہم کھا رہے ہیں۔ ہم بھی مٹی سے بنے اور ہماری ساری چیزیں جو ہے مٹی سے ہی ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہونے کا ایک دلیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری دلیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا اور ایک وقت مقررہ تک۔ اب اس میں دیکھیے کہ کیسا وقت ہے، وہ مقرر کیسا وقت ہے۔ ہم اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو 1 منٹ کی تو بھی دیری ہو جائے گی، لیکن یہاں پر جس کی موت کا وقت مقرر ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا کتنے ایئرز انہوں نے زندہ رہنا ہے، کتنے منتھ، کتنے ایئرز کے بعد کتنے منتھ، کتنے منتھ کے بعد کتنے گھنٹے، اور کتنے گھنٹے کے بعد کتنے منٹس، اور کتنے سیکنڈز اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی کہ اس میں سے 1 سیکنڈ کی آگے اور پیچھے نہیں ہونے والا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دھو رہا ہے، کوئی پریشانی میں کہ اس کی تھوڑی سی بڑھا دی، اس کی تھوڑی کم کر دی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی لکھ دی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے کئی لوگ 100 کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ تو بچپن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ تو مڈل ایج میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدائش سے پہلے ہی ان کی جو اجل مسمى ہے یہ لکھ کر رکھ دیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے کہ وہی ہے ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور اس نے تمہاری زندگی کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا۔ ثم انتم تمترون، اور تم اس کے باوجود بھی پھر شک کرتے ہو۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ سارے ایگزامپلز ہیں اللہ تعالیٰ کے، نشانیاں بھری پڑی ہے دنیا میں، کہ اگر انسان دیکھے تو اس کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیسے اس نے بنایا، کیسے اس نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو پیدا سوچنے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک نشانی بنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے میں نے بنایا اور کیسے میں نے تمہاری زندگی بھی بنائی۔ قیامت اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جو چھوٹی موت جس کو کہا جاتا ہے، قیامت صغریٰ جس کو، چھوٹی قیامت جس کو کہا جاتا ہے، وہ انسان کی اپنی موت ہے۔ ہر انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کیسی ہونے والی، کتنی آرام دہ موت ہوگی، کتنی سکون والی موت ہوگی، یا کتنی سخت موت ہوگی۔ ہم اپنے آس پاس کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی موت ایک دم سخت ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا قیامت سے کم نہیں ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی موت اتنی سختیوں والی موت ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے لیے قیامت صغریٰ ہوتی ہے۔ تو کیسی تکلیف کے ساتھ وہ ان کی روحیں نکلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اچھی موت عطا کرے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ وتوبۃ النصوح قبل الموت۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری یہ جو قیامت کبریٰ بھی اچھی ہو اور قیامت صغریٰ بھی اچھی ہو، کیونکہ اب ہم مر گئے، پھر ہم قبروں میں چلے گئے، پھر جب قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا، کیونکہ ہم تیری ہر بات پر شک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ہم فوراً جب یہ بات آئی نا، ثم انتم تمترون، کہ تم کیسے اس میں شک کرتے ہو، کیسے اس میں تم، اوپر بھی جب آ رہا تھا کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ رب کو ہمسر بناتے ہیں، تو ہم جب یہ آیتیں پڑھیں نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دل میں یہ بولنا چاہیے، اللہ ہم نہیں کسی کو تیرے ساتھ ہمسر بناتے، اللہ ہم نہیں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتے، ہم کم سے کم شرک کا انکار تو کر دینا یہاں پر بیٹھے بیٹھے ابھی، تو ہم ہو سکتا، ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے دل میں تو یہ نہیں ہے، ہم نہیں کسی کے ساتھ شریک کرتے، لیکن پھر بھی اپنے دلوں میں یہ بات ہم گواہی دے دیں، ساتھ ساتھ ان آیاتوں کے ساتھ ہم گواہی دے دیں کہ اللہ ہم نہیں کسی کو شریک کرتے، اللہ ہم نہیں شرک کرتے کسی کے ساتھ، شک نہیں کرتے تیرے اوپر، اللہ تیرے ہر چیز کو ہم مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَهُوَ الَّذِي، وہ اور وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارا ظاہر، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ کمانے سے کیا مراد ہے؟
سیلری ہماری نہیں بلکہ سیلری نہیں، بلکہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ سے کا یہاں پر مقصد بتانے کا مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل میں بتایا کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور وہی جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور تم جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم جو ظاہر کرتے ہو، انسان ظاہر کیا کرتا ہے؟ اپنی اچھی باتیں ظاہر کرتا ہے نا انسان، اپنی اچھی کوالٹیز ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی انسان اپنی برائیاں بتاتا ہے کہ میں تو اتنی بری ہوں، میں تو جھوٹ بولتی ہوں، میں تو فلاں کے ساتھ میرے اتنے برے تعلقات ہیں؟ نہیں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اپنی برائیاں بیان کرے، بلکہ ہر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں بری ہیں، کیا کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا ہمارا انٹینشن کیا ہے، کون سی نیکی کے ساتھ ہمارا کیا انٹینشن ہے، یہاں بیٹھنے کا ہمارا کیا انٹینشن ہے، یہاں کلاس میں نہیں آنے کا کیا انٹینشن ہے۔ اب آپ کسی کو کہیں کہ ارے آپ کلاس میں کیوں نہیں آتے، وہ خواہ مخواہ کے آپ کے سامنے بہانے پیش کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ان کا آنا ہے یا نہیں ہے، ان کے دل سے کتنا ان کا ارادہ ہے، کیا ان کے ارادے ہے دل میں؟ یوں تو دنیا کے لیے تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، قرآن کی کلاس کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہزار ایکسکیوز بیان کیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ٹائم بزی ہوتی ہوں، یہ ٹائم تو یہ کام ہے، وہ ٹائم تو وہ کام ہے۔ کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہم کو کہ ہم وہ کام پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ کہ ہم صرف ایکسکیوز بیان کریں، صرف ہم بہانے بتا رہے ہیں، لنگڑے لولے بہانے جس کو لیم ایکسکیوزز کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف جب بلایا جائے، نمازوں کی طرف جب بلایا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیلے کرتے ہیں، جاتے ہیں آرام آرام سے جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز کا، ابھی کون سا نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہم یہ ہمارے پاس دل میں بات آتی ہے نا، جو شیطان جو دل میں باتیں ڈالتا ہے یہ اسی قسم کی باتیں ہیں کہ کبھی فجر کے وقت اٹھا نہیں جا رہا تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ارے نہیں کافی تھک گئی تھی نا تو میں تو کافی تھک گئی تھی، اب تو آج فجر میں نہیں اٹھا جائے گا۔ پہلے ہی دل میں یہ خیال آیا کہ نا نہیں آج تو میں نہیں اٹھ پاؤں گی، آج تو بڑا ہی تھک گئی تھی نا میں۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال، اور ایک وہ ہے انسان جو دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف آ رہا ہے، دوڑ دوڑ کے کوششیں کر رہا ہے، تھکا رہا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں کلاس میں، مجھے کسی کا نہیں پتا کون ہے کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نہیں پہچانتی، لیکن سب کا اپنا اپنا ایک انٹینشن ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا کسی کا انٹینشن ہے، قرآن کو سیکھنے کا انٹینشن ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کس کی کیا کیا پرابلمس ہوگی، کس کی کیا کیا بیماریاں ہوگی، کسی کے سر میں درد ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی ہاسپٹل سے آیا ہوگا، کسی کو ہاسپٹل جانا ہوگا، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگا۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا کہ کون کتنے زیادہ انٹینشن سے بیٹھا ہے۔ کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے کہ کبھی کبھی وہ ڈائلسس کو بھی جاتی ہے تو وہاں کلاس اٹینڈ کرتی رہتی ہے، تو وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس کہ جن کا انٹینشن ایسا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پتا ہے ہمارے ہر چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایون آپ کے بیٹھنے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کے بیٹھنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے۔ کیسے بیٹھے ہیں میرے بندے، سارے کام کاج چھوڑ کے صرف قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی قابل قبول ہے۔ بلا اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اگر احسان کرتے ہیں تو وہ آدمی آپ کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کی چھوٹی سی چیز کو، آپ کے بیٹھنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ کیا اس کا اجر مل رہا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو، بار بار میں بولتی رہتی ہوں کہ جب تک آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ کبھی ہم جنگوں میں نہیں گئے، ہم نے کبھی جنگوں کی وہ سختیاں نہیں برداشت کی، پتہ نہیں کیسے، وہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ہم کو تو صرف اگر دھوپ میں ہی کہیں تھوڑی دیر جانا پڑ جائے تو ہم تو روتے تال آ جائیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، اتنی تیز دھوپ ہے، نہیں اتنے دھوپ میں تو کون جائے۔ لیکن دیکھیے کہ ہم کو یہاں بیٹھے بیٹھے کس کا اجر مل رہا ہے؟ جہاد کا اجر مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر آپ کے نام لکھے جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہے، جنتوں میں آپ کا وارث، جنتوں کا وارث آپ کو بنایا جا رہا ہے۔ کتنا اجر! کیا کر رہے ہیں ہم ایسے؟ ہم نے تو کوئی پتھر نہیں توڑے، ہم تو صرف بیٹھے ہیں اپنے اپنے گرم نرم ٹھنڈے ٹھنڈے گھروں میں، اے سی میں، فین میں، صوفوں پہ آرام سے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے نا اجر کتنا ہمیں دے رہا ہے۔ ہم سمیٹے نہیں سمیٹ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اجر عطا کر رہا ہے۔
تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم دلوں میں بھی ہے تمہارے اور جو ظاہر ہے، اور یعلم ما تکسبون، جو تم کما رہے ہو، جو تم محنتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب یہاں بیٹھی ہوئی تمام بہنوں کی محنتیں سب کی الگ ہے، کس کی بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، کس کی تھوڑی ہے، کوئی 10 آؤٹ آف 10 لے رہا ہے، کوئی 10 آؤٹ آف 9 لے رہا ہے، کوئی 10 آؤٹ آف 1 بھی لے رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ساری چیزوں کا تو میں اجر دینے والا ہوں، جو تم کما رہے ہو، جو تم محنتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا ہے جو کما رہے ہو۔ اب دنیا کی کمائی ہے، ہم پیسے کماتے ہیں، یوں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کمائی کیسی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی، اور وہاں پر جب ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہاں کے لیے بھی تو ہمارے کچھ بینک بیلنس ہونا چاہیے نا۔ جیسے کہ ہم سعودی عرب جب ہم آتے ہیں تو ہم اپنا بینک بیلنس جمع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا گھر بنائیں، تاکہ بچوں کی پڑھائی کے لیے ہم جمع کریں۔ تو یہاں پر بھی کون سا ہم کو بینک بیلنس جمع کرنا ہے؟ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے واپس، تو ہمارا وہاں پر ایک گھر ہونا چاہیے۔ گھر ہمارا کیسے ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری چیزوں کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو وہ بھی ہم کما رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کما کر تو ہم کو بھیجنا ہے نا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قبر کی تیاری کیا کی ہم نے، کہ وہاں پر آپ نے لائٹیں لگا دی، کہ وہاں پہ اپنے اپنا بستر ٹھنڈا ٹھنڈا بچھا لیا، اپنے پلنگ اور بستر، نرم نرم گدے، یہ ساری چیزیں آپ نے بھیج دی۔ یہ ساری تیاری ہے نا ہماری، ہم خرید کے بھیجیں گے نا یہ ساری چیزیں، تبھی تو جا کے ہم آرام سے رہ پائیں گے وہاں پر۔ اگر ہم نے وہاں کچھ نہیں بھیجا، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ ایک ایگزامپل بتاتی ہوں، کہ اگر ہم ایک ایسے گھر میں چلے گئے جہاں پر نہ فین ہے، نہ پلنگ ہے، نہ بستر ہے، نہ پانی ہے پینے کو، تو ہم وہاں پہ تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں پہلے بھیجتے ہیں، پہلے وہاں پر فین لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، پلنگ بستر بھیجتے ہیں، ہمارا پانی اور کھانے کا وہاں پر انتظام کرتے ہیں، پھر ہی ہم جا کے شفٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی خبروں میں، اپنی جنتوں میں، کیا ہم یہ ساری چیزیں بھیجنے سے پہلے ہی شفٹ ہو جائیں گے؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کیا میں نے تیاری کر لی، کیا کیا چیزیں میں نے بھیج دی، کیا کیا ما تکسبون میں کیا ہم نے کیا ہم نے کمایا، کتنا ہمارا بینک بیلنس ہے، کتنا بھی کم ہے، کتنا ہمیں بڑھانا ہے، کیا کیا چیزیں اور ہمیں خریدنی ہے، کیا کیا ہمیں چیزیں خرید کر اور ہمارے وہ والے گھر میں بھیجنی ہے جہاں پر ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا میں تو ہم تو صرف 60-70 سال کی زندگی ہے ہماری، اب اس کو تو وہ بھی نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی ہم جا سکتے ہیں، اس کے بعد میں بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن ایک درمیانی عمر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی؟ 60-70 سال۔ تو اس میں تو، اس کے لیے تو ہم نے بہت محنتیں کی، دن اور رات ہم جابس کر رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، بچوں کی پڑھائیوں کے لیے، بچوں کی فیسوں کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے۔ اور انسان دیکھیے نا کہ اتنی محنتوں سے انسان جا کر تو کہیں 40-50 سال کی عمر میں انسان اپنا گھر بنا پاتا ہے۔ جو ذاتی گھر ہوتا ہے بنانا، انسان اتنی محنتیں کرتا ہے تو جا کر تو کوئی 40-50 سال کی عمر میں وہ گھر بناتا ہے، اور دیکھیے کہ 60-70 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 تک جاتے ہیں، 80 تک جاتے ہیں، بہت کم لوگ، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے ہی، بہت پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو تم کماتے ہو وہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کیا تم کما رہے ہو۔ دنیا کی کمائی ایسا نہیں ہے کہ انسان کمانا ہی چھوڑ دے دنیا کے، لیکن آخرت کی کیا کمائی ہے، ہم نے اپنے اب تک کیا کمایا، کیا جمع کیا آخرت میں جانے کے لیے، آخرت کے گھر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اپنی خبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہر وقت سوچنی چاہیے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں آرام دہ چیزیں مہیا ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا ہم نے یہ ساری چیزیں بھیج دی یا نہیں بھیجی۔ اور نہیں تو پھر دیکھیے نا کہ کیسے ہمارے برین واش ہو رہے ہیں، ایسی کلاسوں میں بیٹھنے سے ہمارے برین واش ہوتے ہیں، کہ ہم کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم خالی وقتوں میں کیا کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک ایک درخت لگا رہا ہے نا جنت میں ہمارے لیے، ہماری جنتیں باغ بن رہی ہیں، کیا چھوٹی سی چیز ہے نا ذکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹا سا سبحان اللہ کہہ دیا ہم نے، ایک درخت لگ گیا، ہمارے باغوں پہ باغ بن گئے، ایک جنتیں ہماری بڑی ہو گئی، کیا کیا چیزیں ہمیں ایک ذکر سے مل رہی ہیں سر۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اخلاص کو درست کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے اعراض ہی کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اعراض کرنے سے کیا مراد ہے کہ منہ پھیرنا۔ اور ان کے پاس دیکھیے کہ نشانیاں کتنی آئی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشانی تھی، قرآن ایک نشانی تھی، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک نشانی تھی، کئی نشانیاں اللہ
وہ سارے جتنے پچھلے پیغمبر گزرے ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی آتی رہی اور انہوں نے اپنی نشانیاں لوگوں کو بتاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ماننا ہی نہیں تھا، انہوں نے مان کے ہی نہیں دیا پھر۔ تو جب ان کو ماننا نہیں تھا تو چاہے کتنی بھی نشانیاں آ جائے وہ ان کو مان کر ہی پھر نہیں دیے انہوں نے۔ تو یہ نشانیاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس کئی نشانیاں ایسی پڑی ہیں، دیکھیں نا، جیسے کہ ہم نے پہلی آیت میں ہی ذکر پڑھا ہم نے کہ چاند اور سورج کو ہی اگر انسان دیکھ لے، زمین کو اور آسمان کو ہی انسان دیکھ لے تو اس میں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہمیں پتہ چلے گی۔ بارش کا آنا، زمین سے کیسے بے جان چیز سے جاندار چیز اگ رہی ہے، ایک دانہ، بے جان سا دانہ انسان زمین میں بوتا ہے اور اس سے پھر پلانٹس نکل آتے ہیں، پھر اسی سے ہم کھاتے بھی ہیں، اس سے پھر پانی بھی ہمیں پی رہے ہیں ہم، سب چیز اس سے مل رہی ہے، کتنی نشانیاں۔ تو یہ جو مانگ رہے ہیں نشانیاں کہ کیسے ہوگا، کہاں ہے اللہ، یہ جو لوگ ہمیشہ اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہاں کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتاؤ، یہ بولتے تھے کہ ہم بتاؤ کہ کہاں ہے اللہ، ہم کو تو نہیں نظر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی انہوں نے کیا کہا کہ جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ انسان کے اوپر آسمان ہے، اس کے نیچے زمین ہے، اس کے درمیان چاند، سورج، تارے، ہوائیں، جو کچھ بھی انسان کو نظر آتا ہے یہ سب کا سب نظام، انتظام اللہ کے اکیلے کے ہاتھ میں۔ پھر وہ تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے، تبھی تو وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے اس آیت میں اور جیسی بعض آیت میں بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوا کہ اللہ بذات خود ہر جگہ موجود ہے، بعض نے کہا کہ ہر شے میں موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کی ذات جو ہے ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے موجود، رہی اللہ کی زمین اور آسمان میں ہر جگہ کی موجودگی تو اس کے علم کے اور اس کی قدرت کے لحاظ سے ان میں صفات میں کمال کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر نہیں بیٹھا ہے، اب یہ دیکھیے کہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں تھوڑی رہتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے عبادت کے لحاظ سے، تو لیکن اللہ کا گھر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ وہیں رہتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، ہمارے آس پاس جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر انسان اسی کو دیکھ لے تو اس کے لیے ایمان لانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جن کو ایمان لانا ہی نہیں تھا وہ ہر چیز میں اعراض ہی کرتے رہے، منہ پھیرتے ہی رہے، تو پھر ان کا کیا ہم کہیں؟ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، اور پھر جب آ گیا ان کے پاس حق تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ یعنی کہ دیکھیے کہ حق کیا ہے، حق سے مراد یہاں پر قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، ان دونوں کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسلام بالآخر غالب آ کے رہے گا۔ کفار مکہ بالخصوص اسی بات کا مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کمزور سی مٹھی بھر جماعت جسے نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ چیزیں ان کے لیے میسر آتی ہیں، اور وہ اگر محلوں کے خواب دیکھیں تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ان لوگوں کو ایسی خبریں آنے لگیں گی، انباء بالغیب، یعنی کہ غیب کی خبریں ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اب جب اسلام جب سٹارٹ ہو رہا تھا تو کیسے ان کے حالات تھے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، ان کی زندگیاں ان پر تنگ کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ ہم یہ ملک فتح کریں گے، وہ ملک فتح کریں گے، تو وہ لوگ جو تھے نا مشرکین مکہ اور کافر جو تھے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو آج تو ان کے پاس کھانے اور پینے کو بھی نہیں ہے، اور یہ تو فتح کرنے کی بات، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں پر ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تھا تو انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے نبی کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا اور اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور ان کو ان کی خبریں ضرور پہنچیں گی، جو انباء کہتے ہیں، نبا کہتے ہیں خبر کو، تو ان کو یہ ساری چیزوں کی خبریں ضرور پہنچیں گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، اور وہ زمین میں ان کے اقتدار بخشا تھا، زمین میں ان کو اچھا خاصا جگہ دی تھی ہم نے، ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے زمین میں ان کو اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے اس پر آسمان سے خود بارشیں برسائی۔ مدرار کیس کہتے ہیں بارشوں کو برسانا، بارشیں برسانا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں بہا دی تھی، فاہلکناہم بذنوبہم،
پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسری قومیں بھی پیدا کر دی۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ کیسی کیسی قومیں تھی، قوموں کے عروج اور زوال کا یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا وجہ تھی، کہ ان کے عروج کی کیا وجہ تھی، زوال کی کیا وجہ تھی، ایک دم ہائی لیول پر ان کا جانا کیوں تھا اور ایک دم وہاں سے گر جانا کیا تھا۔ جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم نوح ہے، آل فرعون ہے وغیرہ، بے شمار ایسی قومیں ہیں جنہیں تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا تھا، اور وہ تم سے طاقتور اور زور آور بھی تھے، زیادہ تھے، کھانے پینے کی افراد، خوشحالی تھی، سرسبز باغ تھے۔ یہاں پر بارش، برسانہ بارش سے مراد کیا ہے کہ ان کو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ان کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ان کے پاس برس رہی تھی۔ یہاں بارش سے کیا مراد ہے؟ بارش سے مراد صرف بارش نہیں بلکہ نعمتوں کی بارش، ان کو نعمتوں کی بارش دی گئی تھی، ہر طرح کی ان کے پاس فراوانی تھی۔ تو انہوں نے کفر اور نافرمانیوں میں اتنا زیادہ حد سے بڑھ گئے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنی اسی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ اسی طرح زمین کی آباد کاری میں کچھ بھی خلل واقع نہیں ہوا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ پھر پیدا ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں آس پاس ہمارے زلزلے آ رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم کو ایسا نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگ کم ہو گئے، ختم ہو گئے وہاں کے لوگ۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ بالکل ختم ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ختم کرتا ہے تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا بھی کر دیتا ہے۔ پھر پہلی سرکش قوم کا نام و نشان بھی اسف و ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اسی دنیا میں اللہ کی یہ سنت جاری ہے، ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے، خوب آباد کرتا ہے، مال اور دولت عطا کرتا ہے، پھر جب ان میں ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالنا شروع کرتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، انہیں تباہ کر کے دوسری قوم کو آگے لے کر آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے، پھر یہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ تو یہاں پر ان قوموں کے بارے میں ذکر ہے، ہم نے کئی قوموں کے بارے میں پڑھا کہ کیسے ان کو اتنا ساری چیزیں، نعمتیں، بنی اسرائیل کا ہی دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں، کتنا ان کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل عطا کیا تھا، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس کو گنواتا ہے کہ کیسے ہم نے ان کے اوپر اپنا فضل، خاص فضل اور رحمتیں ان کے اوپر کی تھی، اور انہوں نے کیا کیا، ہر بار ناشکری کی، ہر بار اللہ کی نافرمانیاں کی، اور پھر وہ اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا اقتدار بخشا تھا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں بھی پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، تو وہ اگر اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے، مس کرنا، فَلَمَسُوهُ سے کیا مطلب ہے، مس کرنا، یعنی کہ اگر وہ اس کو ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان میں سے جو لوگ کفر کرتے ہیں کیا کہتے تھے وہ، اگر وہ چھو کر دیکھ بھی لیتے تو وہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، وہ تو صرف جادو ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہاں پر کفار کے اعتراضات اور ان کے جواب دیے جا رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو تب ہی ایمان لائیں گے جب تک ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب نازل ہو جائے اور ساتھ فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ واقعی اللہ کے تعالیٰ کے طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کافر اس قدر حد در واقع ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیں، وہ کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لیں، انسان چھو کر کب دیکھتا ہے کوئی چیز کو، کہ اس کو جب یقین نہیں آ رہا تو دیکھتا ہے نا کہ میں اس کو چھو کر تو دیکھوں کہ کیا یہ کیسی چیز ہے، یہ کیا ہے یہ چیز۔ ہم دیکھیں نا کبھی کبھی کوئی چیز ہمارے سامنے نئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو چھو کر دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے پورا کہ ارے یہ کیا چیز ہے، کیسی چیز ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی ان کا کیا کہنا تھا کہ جب ہم اس کو چھو کر نہ دیکھیں، آسمان سے ہمارے سامنے کوئی کتاب نازل ہو اور اس کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہو، تو جب ہم اس بات کو مانیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کے جواب میں یہ جواب دیا کہ کافر اس قدر ہٹ درم ہے کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا بھی کر دے، وہ کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لے، تو یہ محض نظر بندی کا چکر نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ جادو ہے اور تم جادوگر ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے وہ پہلے بھی تیار نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم کوئی نشانیاں نظر آئیں گی تو ہی پھر ہم مانیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ان کو یہ ساری چیزیں دکھا بھی دی جائے تو وہ کیا کریں گے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی کہ جو فرشتے آ رہے ہیں، جو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی انہیں دیکھ لیں، ہم جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے تو اب یہ نبی ایسا کیسا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی فرشتہ ہی نہیں ہے اپنی اصل شکل میں نازل ہوتا۔ تو یہ کفار کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں نازل ہوتا جسے ہم دیکھ سکیں، ہمیں یقین آ جائے، اور پیغمبر جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو یہ دہشت کے مارے فوراً مر جاتے۔ ظاہر ہے کوئی الگ شکل ہو، اب ہم انسانوں کے علاوہ کوئی ایسی شکل و صورت دیکھ لیں تو انسان وہیں ڈر کے مارے مر جائے، کہ جیسے کہ ہم جنوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ایسی دوسری مخلوقات کے بارے میں، جن بھوت پریت کے ہم جو سٹوریز سنتے ہیں، اگر وہ سٹوریز ہمارے سامنے سچ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان ڈر کے مارے مر ہی جائے گا نا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو وہ دہشت کے مارے مر ہی جاتے، انہیں ایمان لانے یا انکار کرنے کی مہلت ہی کہاں ملتی۔ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کے تو انبیاء کو بھی نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلی شکل و صورت، اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو، فرشتے کو، ان کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا نا جبرائیل علیہ السلام سے، اور آپ نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے اور ان کی جسامت پورے افق میں بھر گئی تھی۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام دکھایا گیا، کسی دوسرے نبی کا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی شکل میں دیکھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی دوسرے انبیاء نے نہ کسی فرشتے کو دیکھا، نہ کسی اور، نہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، نہ کوئی اور فرشتے کو دیکھا، بلکہ یہاں پر ان کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور وہ کہتے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے بھی تو اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھیے کہ پیغمبر کے فرشتے ہونے پر بھی اعتراض، اور یہ فرشتہ نازل کرنے کی دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی کہ وہ انسانی شکل میں آتا فرشتہ، اور جیسے آج جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک بار آئے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، کبھی کبھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، تو ان کی شکل میں کبھی کبھی آتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکلوں میں آئے تھے نا۔ اگر فرشتے پیغمبر بن کر انسانی شکل میں آتے تو اس پر بھی وہ اعتراضات ان کے ہوتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ ایک الگ اعتراض پیدا ہوتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو فرشتہ اور پیغمبر کہہ رہا ہے تو یہ فی الواقع فرشتہ ہے یا اور کوئی اور ہے، یا کوئی جادوگر ہے، انسان ہے یا ہمیں چکما دے رہا ہے، یہ بھی وہ لوگ سوچتے ہیں نا۔ تو اب یہ انہوں نے کہا کہ کوئی رسول فرشتہ ہوا تو حجت کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو ایسے رسول پر ایمان لانے والے اپنی بے عملی کا ثبوت دے رہے ہیں اور معقول بہانہ پیش کر سکتے تھے کہ رسول تو فرشتہ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی رسول کو فرشتہ بنا کر بھیجتا تو وہ لوگ کیا بولتے کہ رہے یہ تو فرشتہ ہے، اسے کیا معلوم کیسے ہم کو تکلیفیں ہیں، کیسی پریشانی، یہ ہم کو کہاں فیل کر سکتا ہے، یہ ہماری تکلیفوں کو کیسے محسوس کر سکتا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیا تکلیفیں ہیں، کیا پریشانی ہے دنیا میں، یہ تو ایک فرشتہ ہے، اسے کیا معلوم کہ دنیا کی پریشانیاں کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرشتے کو نبی نہیں بنایا بلکہ ایک انسان کو ہی نبی بنایا کہ وہ تمہاری طرح اس کے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، اس کے رشتے بھی ہے، اس کے ناطے بھی ہے، اس کا سونا بھی ہے، اس کا اٹھنا بھی ہے، بالکل تمہاری طرح، تاکہ تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ اسے کیا پتا ہماری کیا پریشانی ہے، تو ایک فرشتہ ہے۔ اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا تو لوگوں کے پھر یہ اعتراضات ہوتے۔ تو ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی کہ یہ کیسے ہیں، کہ ان کو اگر یہ کہہ دے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا تو یہ اس کا ریزن بھی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر فرشتہ اتار دیتے تو بھی یہ اعتراض ہی کرنے والے تھے۔ فقط كذبوا بالحق لما جاءهم، سوری آگے آیت نمبر 9، ولو جعلنا، یہ ہو گیا ٹائم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، برسول، رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس وجہ سے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے،
تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہر دھرم کافروں کو ہمیشہ ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ رسولوں کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، تو آپ کیا کریے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، انجام کار انہی قسم کے عذاب سے لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کہ ایسی جو قومیں ہیں جنہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، تو پھر کیا ہوا، ماں کانو بھی یستہزئون، کہ وہ اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں آ گھیرا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، ان کے نبی کا مذاق اڑایا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی بار وہ گمراہ ہوئے اور کئی بار عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ کئی قوموں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، ابھی نبی کا انکار کیا، اعراض کیا، منہ پھیر کر چلے گئے۔ جب بھی ان کو کتاب کی طرف بلایا گیا، اللہ کی طرف بلایا گیا، توحید کی طرف بلایا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا منہ پھیر لیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسے مذاق اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں آ گھیرا ان کو۔ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عذاب آئے، کئی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کے وقت بھی کسے انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ دیکھو نوح کشتی بنا رہا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، تو کیسے پھر ان کو عذاب آیا، سارے کے سارے پھر ختم ہو کر رہ گئے۔ اسی طریقے سے ہر نبی کے ٹائم پر انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، اور یہی وجہ تھی، ان کا یہی ریزن تھا جس کی وجہ سے پھر وہ ان کو عذاب نے آ لیا، یعنی کہ وہ عذاب میں گر گئے اور ان کا مذاق اڑانا ان کے لیے بھاری پڑ گیا۔ تو یہ سب سے ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ساروں کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور پھر ان مذاق اڑانے والوں کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گھیر لیا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 10 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔